بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان کے حالات عقل و شعور و لاشعور کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی شخص کے حالات اچھے ہیں تو اس کی وجہ ہرگز وہ شخص نہیں ہے، اور کسی شخص کے حالات برے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ زندگی میں انسان کے حالات خود انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ انسان کی خوش فہمیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب خوش ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سب حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، اور جب کوئی غم خدا نخواستہ ہو تو فکر میں دبلے ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب پیدا ہوئے تو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھے، اپنی جان کا کنٹرول بھی حاصل نہیں تھا۔ سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں بے لوث محبتیں ڈال دیں۔ یہ بڑے اگر نہ سنبھالتے تو شاید پال نہ سکتے۔ اپنی پیدائش کے وقت کمزور اور بے بس یہ حالت اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس وقت اسے اپنی زندگی کا ادراک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مرضی سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو اس وقت تو انسان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اپنے ماحول کو سمجھنے لگتے ہیں، اپنی عقل پر ناز کرتے ہیں، مگر عقل کے ہوتے ہوئے بھی بیماری کوئی بھی نہ چاہنے کے باوجود جان کو لگ جاتی ہے۔ اپنی جان پر کنٹرول حاصل نہیں ہوتا۔ ہوا کے ہوتے ہوئے بھی سانس بند ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنے کی شدید خواہش کے باوجود مر جاتے ہیں تو ثابت ہوا کہ انسان بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس کا دوست بن کر دنیا میں اپنا وقت گزاریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو انسانوں کو ایک اللہ تعالیٰ سے متعارف کرانے کے لیے دن رات جدوجہد میں مصروف رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اپنی پاک کتابیں نازل فرمائیں جن میں نیکی اور بدی کی راہوں کو کھول کھول کر دکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ نیک اعمال کی کیا جزا ہے اور بد اعمال کی کیا سزا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ انسان یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب زمین پر جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے تو نیکی اور بدی کی سزا اور جزا کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور اور ضمیر دیا ہے۔ عقل سے انسان نیک اور بدی کی راہوں میں تمیز کرتے ہوئے کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کی جب نیت کرتے ہیں تو وہ نیت دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی صورتوں اور مال و دولت کو نہیں دیکھتے بلکہ دل میں ٹھانی ہوئی نیتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ برے انسان کو ڈھیل دیتے ہیں اور توبہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف ایسے حالات پیش آتے ہیں جن کے پیش نظر انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی اور توبہ کا خیال آتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عقل سے کام لے کر بروقت توبہ کر لیتے ہیں۔
اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ جتنی مدت کے لیے آیا ہے وہ خوشی میں اور سہولت میں گزر جائے، تو اس کے لیے اسے اپنے اندر لچک پیدا کرنا ہوگی، اپنے دل کو سنوارنا پڑے گا، اپنی نیت کو درست کرنا پڑے گا، شک، جہالت، غفلت، ریا، جھوٹ، سستی، اکڑ، غرور اور بدعملی کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا۔ جب دل کے اندر صفائی ہوگی تو دل میں آنے والی نیتوں میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کو نیتوں میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے گا تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی کس قدر بارش برسا دے گا۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔